اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1970 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور سے ہو رہا ہے، 24ویں سورت۔ جیسا کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ قرآن کریم میں ایک ربط باہمی چلا آ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی آیات میں باہمی ربط ہے بلکہ اس کی صورتوں میں بھی ایک ربط ہے، اور اس انداز سے دیکھیے تو یہ الحمد سے والناس تک ایک مربوط کتاب آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس ربط کے لیے ذرا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ سطحی نگاہوں کو تو 2 آیتوں میں بھی ربط نظر نہیں آتا، مانوی حیثیت سے گہرائی میں جائیے تو جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ ساری کتاب مربوط نظر آئے گی آپ کو۔ سطحی نظروں سے دیکھیے تو آپ دے کہ پچھلی آیت سورہ المومنون میں بات چلی آ رہی تھی 2 فریقوں کی، بلکہ 2 نظریات زندگی کی۔ ایک نظریہ زندگی یہ تھا کہ انسان کی زندگی اسی طبی دنیا کی زندگی ہے، مادی دنیا کی زندگی ہے، جسم ہی اس کا ہے، اس کی نشو و نما، اس کی پرورش، یہی مقصود زندگی ہے۔ یہ کچھ میسر آ جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تبھی قوانین کے تابع جسم زندہ رہتا ہے، جب انہی قوانین کے تابع یہ منتشر ہو جاتا ہے جسے موت کہتے ہیں، انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ نہیں، اس جسم کے علاوہ ایک اور بھی شے ہے کہ جو اس کی طبی موت کے ساتھ مرتی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہیں ہے بلکہ ایک اگلی کڑی کا پہلا لنک ہے۔ یہاں سے ایک نیا سلسلہ ارتقاء آگے چلتا ہے، اور وہ شے جسے کہا ہے کہ یہ موت سے بھی نہیں مرتی، اس کی نشو و نما، اس کی پرورش، اس کی ڈیولپمنٹ، کرسٹلائزیشن، استحکام، ارتکاز ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ورق الٹتے ہیں تو پہلی صورت یا پہلی آیت یا اس آیت کی باقی صورتیں وہ جرائم سے متعلق ہیں، جرائم کی سزائیں ہیں۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو۔ آگے میں اس کی تشریح کروں گا۔ تو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ جرائم، ان کی سزائیں، اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز آ رہی تھی، ان میں ربط باہمی ہے کیا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم قرآن کی روح سے جرائم کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے، اور جب تک یہ بات نہ سمجھی جائے، یاد رکھیے، نہ کسی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ جرائم بند ہو سکتے ہیں۔ وہ جو پہلا نظریہ زندگی ہے کہ زندگی صرف اس دنیا کی زندگی ہے، اس میں انسان ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ مل جل کر رہنے سے آپس کے تعلقات میں کشیدگی ہوتی ہے، تصادم ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں۔ اس زندگی کو پرامن پرسکون رکھنے کے لیے کچھ قوانین مرتب ہوتے ہیں، سوسائٹی خود یہ قوانین بناتی ہے، اور پھر ان قوانین پر عمل کرایا جاتا ہے۔ جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے جرم کہا جاتا ہے، اور اسے روکنے کے لیے سزا دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی صورت کے آخر میں جو 2 نظریات زندگی بتائے گئے تھے، ان میں ایک نظریہ زندگی جو ہے اس کا تعلق بھی قانون اور جرائم اور سزا سے ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، یہ جو تمدنی زندگی میں سوسائٹی خود قوانین بناتی ہے، کہ یہ قوانین ساز گروہ کہہ لیجئے، فرد کہہ لیجئے، یہ اس کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے قوانین بنا دیتے ہیں۔
کبھی یہ قانون سازی کا اختیار ایک فرد کو حاصل ہوتا تھا، اسے دور ملوکیت کہا جاتا ہے، اور اب دنیا بھر، ساری دنیا قریب قریب اسے مردود قرار دے چکی ہے اس نظام مملکت کو۔ اس کی جگہ آج کے دور میں جمہوریت نے لے لی ہے۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ ایک فرد کرتا تھا اب افراد کا ایک گروہ کرتا ہے۔ اس وقت بھی انسان ہی دوسرے انسانوں کے لیے قانون بناتا تھا، اب بھی انسان ہی دوسرے انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں، اور یہ قوانین نت نئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جو زور مارا جاتا ہے نا جمہوریت میں کہ اس پارٹی کی بجائے اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے، وہ قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے جسے اقتدار کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی چیز ہے۔ یعنی اپنی مرضی کے مطابق ایک قانون بنایا، اس قانون کو نافذ کیا سوسائٹی میں، جس نے اس کی خلاف ورزی کی اسے جرم قرار دیا، اس کی پھر سزا دی۔ یعنی ان کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے والا جو ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، اسے اقتدار کہتے ہیں۔ یہ ساری تگ یہ جد و جہد اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق قانون بنائیں، اور پھر جو اس قانون کے خلاف، یعنی ہماری مرضی کے خلاف چلے، آپ دیکھتے ہیں جسے کہتے ہیں جو اس قانون کے خلاف چلے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ جو ہماری مرضی کے خلاف چلے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ دوسری پارٹی کوشش کرتی ہے کہ ان کو اس اختیار سے محروم کر کے یہ اختیار ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں، پھر ہم قانون بنائیں اور ایسا قانون بنائیں کہ یہ جو پہلے تھے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیں۔ یہ سارا نظام ہی یہ ہے۔ یہی بات ہے کہ ایک پارٹی کے تبدیل ہو جانے سے سارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے کہ قوانین بدل جانے ہیں۔ آپ کچھ معلوم نہیں کہ کل جن قانون کے ماتحت زندگی کچھ گوار گزرتی تھی، آج جو ہے دوسرا قانون بنتا ہے، اس کے تحت جیل خانے میں چلا جائے۔ یہ ہے جو تبدیلی ہوتی ہے، ہر پارٹی کی صوابدید کے مطابق قانون کی تبدیلی، اور پھر ایک ہی پارٹی وقتاً فوقتاً اپنے ہی قوانین میں تبدیلیاں کرتی رہتی ہے۔ ان قوانین کی تبدیلی کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک مقصد، ایک مفاد پرستی کا جذبہ ہوتا ہے، یہ تبدیلی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کا نام جرم قرار پاتا ہے، اور اس کی سزائیں انہوں نے خود قانون میں ہی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ اس نظریہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ ایک تو میں نے عرض کیا ہے کہ نت نئے دن قوانین بدلتے رہتے ہیں، پارٹی کے بدلنے سے تو سب کچھ اپسٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی پارٹی اپنے ہی دور میں مختلف اوقات میں اپنے ہی قوانین میں تبدیلیاں کرتی جاتی ہے، نئے قوانین وضع کرتی جاتی ہے۔ تو اس کے مطابق کسی شخص کو، اس معاشرے میں رہنے والے کسی شخص کو اس کا یقین نہیں ہوتا کہ کل کس قسم کے قانون بن جائیں، اور کل میری کیا کیفیت ہو۔ سینس آف سیکیورٹی جسے آپ کہتے ہیں، امن کی زندگی، جسے قرآن نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا تھا، یہ زندگی نہیں میسر آ سکتی آپ کو۔ پہلی چیز تو قانون کی یہ حیثیت ہوئی، پھر اس قانون کے بعد ان قوانین کی پابندی کی کیفیت یہ کہ اگر اس کی خلاف ورزی اس انداز سے کر لی جائے کہ جو سوسائٹی کا نظام احتساب ہے، گرفت کا نظام، وہ اس کی گرفت میں نہ آئے، اس کی نظر میں نہ آئے، تو اس کے بعد کرے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گرفت میں آنے کے بعد اگر کوئی ایسی تدابیر اختیار کر لی جائے کہ پھر مجرم چھوٹ جائے، پھر اس قانون شکنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور انتہائی مسائل اگر لے لی جائے کہ ارادہ آپ کا ہو، آپ کے پاس آ کے آپ کے دوست بیٹھے ہیں، نہایت اچھا قیمتی پین یا گھڑی رکھی ہے میز پہ، اب ان کی نیت یہ ہے کہ یہ ذرا ادھر ادھر ہوں اور میں اس کو اڑا لوں، وہ اس گھات میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کی خوش قسمتی، ان کی بد نصیبی کہ آپ اٹھ کے نہیں جاتے، اور وہ معروم رہ جاتے ہیں، اس سے چرا نہیں سکتے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کسی محتسب کی نظروں میں نہیں آ سکتا۔